تو آج کا جو مسلمان مبلغ بنا ہوا آپ کے سامنے ہے نا، ہر بندہ مبلغ بنا ہوا تبلیغی جماعت ہے جیسے، انہیں بڑا شوق ہوتا ہے نا اسلام کی تبلیغ کرنے کا. اب وہ تبلیغ کیا ہے؟ کہیں گے کہ ہمارے نبی کو تو کوئی پتہ نہیں ہے، وہ تو ہماری طرح تھے، ہماری طرح کھاتے پیتے تھے، چلتے پھرتے تھے. کتنے افسوس کی بات ہے. اس بات کا کیا اثر پڑے گا غیر مسلم پہ؟ ایک عیسائی کہہ رہا ہے اپنے نبی کی عظمت بیان کر رہا ہے، اور جو ہمارے نبی ہیں وہ تو سب نبیوں کے امام ہیں، اور ان کی یہ شان ہم بتائیں کہ وہ ہماری طرح تھے، کھاتے پیتے تھے، ان کی آنکھیں تھی. اللہ کے بندو، وہ ٹھیک ہے، وہ زمین پہ چلتے تھے جس طرح تم چلتے ہو، لیکن یہ بھی ساتھ کہو کہ وہ عرش اولا پہ بھی چلتے تھے. اس بات کو بھی مانو نا، ساتھ یہ بھی تذکرہ کرو. ان کا چلنا ہمارا چلنا یہ برابر نہیں ہو سکتا. تو یہ لوگ یہ تبلیغ کریں گے کہ وہ ہماری طرح تھے، کھاتے پیتے تھے، چلتے پھرتے تھے، ان کے ازواج تھی، ان کے بچے تھے، ہماری طرح تھے. تو عیسائی دیکھو اپنے نبی کی کس طرح عظمت بتا رہا ہے. اور اگر کوئی وہاں حضرت ابو بکر صدیق ہوئے یا حضرت عثمان ہوئے، حضرت عمر ہوئے، وہ سرکار کے غلام کھڑے ہو گئے، وہ فرمائیں گے عیسائی ٹھیک ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی عظمت ہے کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن یہ آپ کا معجزہ تھا کہ وہاں روح آتی تھی جہاں روح پہلے رہتی تھی. یہ ان کا معجزہ تھا کہ وہ روح کو واپس اسی مقام پہ لاتے تھے مردہ جب زندہ ہوتا تھا. لیکن ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ جہاں روح کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کہ ہاتھوں میں کینکریاں پکڑی ہوئی تھی ابو جہل نے اور اس طرح اپنی مٹھی میں بند کی ہوئی تھی، تو آپ کے پاس حاضر ہوا تو کہا اب اس بات سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس کا مطلب جو کفار تھے نا، ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن ابو بکر کا یہ عقیدہ نہیں تھا، حضرت عمر کا یہ عقیدہ نہیں تھا. کفار کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی کو کچھ نہیں پتا. اس نے وہ مٹھی اپنی میں پتھر جو تھے کنکریاں رکھی اور کہا کہ بھلا بوجھو اس میں کیا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ چچا میں بتاؤں یہ خود ہی بتائیں. تو انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا ان کنکریوں نے. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام، ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی کیسی شان ہے، کتنا مقام ہے کہ آپ نے کنکریوں کو زندگی عطا فرمائی، کنکریوں کو زندگی بخش دی اور انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. تو یہ اب سوال تو ایسے ہوگا نا، جو سرکار کے ساتھ محبت کرنے والا وہ تو پھر ایسے بتائے گا نا. تو جس کی محبت نہیں ہے وہ جیسے مرضی سوچے، جیسے مرضی بتائے. لیکن یہ یعرفون کما ابناہم، وہ انبیاء کو اس طرح جانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. تو یہ طریقہ جو ہے یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. لیکن جو نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ، آپ کے غلاموں کا جو طریقہ ہے، صحابہ کرام کا، مثلا دیکھیں قرآن پاک کی 6666 آیات. کتنی آیات ہے؟ ایک آیت اس میں یہ بھی ہے کہ انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں. اب یہ آیت ہمارا ایمان ہے اس میں، لیکن اس کی تشریح بڑی غلط کرتے ہیں کہ اے نبی آپ کہو ان لوگوں کو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، بات ختم ہو جائے. اللہ نے دیکھو جی نبی کو کہا ہے، حالانکہ بات ایسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا ہے کہ اے نبی تم ان کو کہو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. اس میں جو ہے نا بشر مثلکم، بھائی مصطفیٰ بیٹھے ہیں، جو کم ہے نا وہ ضمیر ہے. انگلش میں اس کو کہیں گے یو، اردو میں کہیں گے تم. یہ جمع کا صیغہ ہے عربی میں کم، مطلب تم سب. یہ تین ہیں اس میں عدد کے اظہار کے لیے عربی میں، کا، کما، کم. کا یعنی تو ایک، کما تم دونوں، اور کم تم سب. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اے نبی تم ان کافروں کو فرما دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. وہ جو قوم کی ضمیر ہے وہ کفار کی طرف، وہ مسلمانوں کی طرف نہیں. ایک مسلمانوں کی قوم بھی ہے. اب یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ ہم نے مسلمانوں والی قوم کی طرف جانا ہے یا ابو جہل والی قوم کی طرف جانا ہے. اور قرآن میں ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی تم فرماؤ ان کافروں سے میں تمہارے جیسا بشر ہوں. اس میں کوئی حکمت کی بات نہیں. اب جو قوم مسلمانوں والی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کھانا پینا چھوڑ دیا. صحابہ نے کہا کہ آپ نہیں کھانا کھاتے، ہم نے بھی نہیں کھانا. یہ محبت رسول تھی.
آپ پانی نہیں پیتے، ہم نے بھی نہیں پینا. اللہ یہ فطرتی بات ہے، کھانا پینا، بھوک لگتی ہے، پیاس ہے، لیکن وہ چھوڑ دی. اب صحابہ کرام گر رہے ہیں، جو گرتا ہے وہ اٹھنا مشکل ہے. نقاہت، کمزوری اتنی زیادہ. آپ نے فرمایا بھائی کیا ہو گیا تم سب کو؟ خاموش ہے. آپ نے پھر فرمایا بھائی کیوں ایسے ہو گیا، تم سب کمزور ہو گئے، میں کیسے دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کھانا نہیں کھاتے، ہمیں بھی کھانا اچھا نہیں لگتا، ہم نے چھوڑ دیا ہوا. یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو. یا رسول اللہ آپ پانی نہیں پیتے، ہمیں بھی پانی اچھا نہیں لگتا. حالانکہ پیاس شدید تھی ان لوگوں کو، بتقاضۂ بشریت، لیکن آپ کی وجہ سے انہوں نے کھانا بھی ترک کر دیا اور ظاہر کمزوری ہونی تھی. تو جب ایسے عرض کیا تو نبی علیہ السلام جلال میں آئے تو آپ نے جوش میں فرمایا ایکم مثلی، میرے صحابہ تم میں کون ہے میری مثل؟ کیا فرمایا؟ ایکم، وہ کم والی ضمیر آئی نا جو صحابہ کرام کی طرف تھی، جس میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت علی بھی تھے. ایکم مثلی، تم میں کون ہے میری مثل؟ اب یہ آیت قرآن کی پڑھ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اے نبی تم کہو میں تمہارے جیسا بشر. اب نبی پاک علیہ السلام حدیث پاک ہے یہ مسلم شریف کی، فرما رہے ایکم تم میں کون ہے میری مثل. اس کا مطلب ہے حضرت ابوبکر صدیق سرکار کی مثل نہیں اگر ہو سکتے، حضرت عثمان نہیں ہو سکتے، حضرت علی نہیں ہو سکتے، اور 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کوئی بھی آپ کی مثل نہیں ہو سکتا آپ کے کہنے پر، آپ کے فرمانے پر. ایکم مثلی، تم میں کون ہے میرے جیسا، تم میں کون ہے میری مثل. اس کا مطلب وہ کامل اور مکمل ہستیاں جو تھیں صحابہ کرام کی، حضور کی مثل تو وہ نہیں بن سکے. تو 14ویں صدی کے مولانا صاحب یا کوئی شخص اگر ایسی بات کرتا ہے تو وہ بڑی زیادتی ہے، اس کی اپنے ساتھ زیادتی ہے. رسول پاک کی جو عظمت اور شان ہے وہ تو کم نہیں ہو سکتی. میں آپ کی عظمت کے حوالے سے آپ کو آخری بات کہنا چاہتا ہوں. اب آپ فیصلہ کریں اس بات پر کہ جنگ کا موقع ہے، جنگ کا نبی پاک علیہ السلام کو حکم ہوا کہ نبی آپ یہ جو پتھر ہے نا، روڑے پنجابی میں کہتے ہیں جن کو، آپ یہ پکڑو اور ان کافروں کو مارو. اور نبی علیہ السلام نے وہ پتھر چنے اور وہ کفار پہ مارے. جب مارے